واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، خدا نخواستہ جانی نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، وہ صبر کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا. یعنی بندہ اپنے دل پہ کوئی اختیار تو نہیں رکھتا کہ بندہ اپنے دل کو خود اس کا رخ موڑ دے کہ اب پریشانی ختم ہو جائے، بندے کو سکون مل جائے. صبر کرنا بھی چاہے صبر کر نہیں سکتا. تو بندہ صبر کیسے، اپنے دل کو کیسے تسلی دے؟ تو سمجھ لیں اس کے بارے میں 3 ٹیکنیک بتائے جاتے ہیں. یہ نفسیاتی ٹیکنیک ہیں کہ بندے کے دل میں صبر کا جذبہ کیسے آ سکتا ہے. تو پہلا ٹیکنیک تو یہ ہے کہ ہم صابرین کے لیے اللہ رب العزت نے جو مقامات، جو اجر کا وعدہ فرمایا ہے، ہم اس کا تصور کر لیں، مصیبت کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اجر ملتا ہے ایک حساب سے. ہم روزہ رکھتے ہیں، ثواب ملتا ہے حساب سے. تلاوت کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے حساب سے. لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اس میزان کے ترازو کے برابر، زمین و آسمان کے بھرنے کے برابر، احد پہاڑ کے برابر نہیں. میرے اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جاتا ہے. اب جب اللہ کہتا ہے کہ بے حساب ہے تو وہ کتنا ہوگا ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اس بے حساب اجر کی امید پہ ہمیں چاہیے کہ مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیا کریں. سردی کا موسم ہوتا ہے، اتنی شدید سردی کہ لوگوں کو اپنے کمرے کے اندر بستر میں بھی سردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. کئی مرتبہ سردی کے موسم میں جب باہر ہوا چلتی ہے اور دروازے کے ساتھ ہوا ٹکراتی ہے تو اندر رضائی میں بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، ایسی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے. لیکن اس شدید سردی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سائیکل پہ سوار ہوتے ہیں، گلیوں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، سیٹی بجا رہے ہوتے ہیں، دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں جاگ رہا ہوں، تم آرام سے سو جاؤ. آخر وہ اس سردی کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ لوگ بستروں کے اندر سردی سے ڈرتے ہیں، یہ سائیکل چلاتے ہوئے سردی کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے مقابلہ کرنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی یکم کو مجھے تنخواہ ملے گی اور اس تنخواہ کی امید پہ پورا مہینہ سردی کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بے حساب اجر کی امید پہ ہم صبر کر لیا کریں. وبشر الصابرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی صبر کرنے والے ہی تو ہیں جن پر اللہ کی جانب سے رحمتیں اترتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت پا جانے والے ہیں. لہٰذا صبر کا پہلا نفسیاتی ٹیکنیک کہ جو اللہ نے ہمیں بے حساب اجر دینا ہے، ہم اس کے تصور میں برداشت کر لیا کریں. دوسرا نفسیاتی ٹیکنیک یہ کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے بڑی مصیبت کا تصور کر لیا کریں، یا اپنے معاشرے میں ہم سے زیادہ بڑی مصیبت والوں کے بارے میں سوچا کریں. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. خدا نہ خواستہ کسی بندے کا حادثہ ہو جاتا ہے اور ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو بندہ یہ سوچا کرے کہ فلاں کا حادثہ ہوا تھا، وہ تو جان سے بھی چلا گیا تھا، ان کی تو جان بھی چلی گئی تھی. اللہ رب العزت نے مجھ پہ احسان فرمایا ہے کہ جان کا نقصان نہیں ہوا، صرف ایک ٹانگ ہی ٹوٹ گئی. وہ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ طبیعت کیسی ہے؟ پیٹ میں درد تھا تو کہنے لگا الحمدللہ ٹانگوں میں کوئی درد نہیں ہے. اگلے بندے نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ سر میں کوئی درد نہیں ہے. اگلے نے پوچھا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سینے میں کوئی درد نہیں ہے. ایک ایک عضو کا بتا رہے تھے اور جہاں درد تھا اس کا تذکرہ نہیں کر رہے تھے.
اپنے سے زیادہ بڑی مصیبت والوں کا بندہ تصور کرے. میرے بھائیو، جب بندہ ہسپتال میں جاتا ہے، سچی بات ہے ہسپتال میں اپنے مریض کے ساتھ یا خود بندہ مریض ہوتا ہے، ایک رات گزارنی کس قدر دشوار ہوتی ہے. لیکن وہاں بندہ غور کرے کہ ہمارا مریض تکلیف میں ہے، لیکن ساتھ والا مریض تو کچھ زیادہ ہی تکلیف میں ہے، اس بیچارے کا تو زیادہ ہی نقصان ہوا ہے اور زیادہ ہی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے. جب بندہ دوسروں کی بڑی تکلیف کا تصور کر لیتا ہے تو اپنی تکلیف چھوٹی محسوس ہوتی ہے، برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، میں جمعے کی نماز کی تیاری کر کے گھر سے باہر نکلا، اس حال میں کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. بڑا پریشان تھا کہ پاؤں ہیں تو جوتے نہیں ہیں. چل رہا تھا، شرما بھی رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، ننگے پیر چل رہا ہے. لیکن جب میں گلی میں مڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی تھا جس بیچارے کے دونوں پاؤں نہیں تھے، پاؤں معذور اور گھسٹتا ہوا جا رہا تھا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ، اگرچہ میرے جوتے نہیں ہیں لیکن کم از کم پاؤں تو میرے صحیح سلامت ہیں. یہ بیچارے تو پاؤں سے بھی معذور ہے اور زمین پہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے. چھوٹی مصیبت بندے کو چھوٹی محسوس ہوتی ہے جب بڑی مصیبت کا تصور کر لے، اور اگر بندہ اپنی مصیبت سے چھوٹی مصیبت کا تصور کرتا ہے پھر بندے کو اپنی مصیبت بڑی محسوس ہوتی ہے. میرے بھائیو، ہمارا خدا نخواستہ کسی کا مالی نقصان ہو گیا، کاروبار کا نقصان ہو گیا، تو معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کروڑوں میں کھیلنے والے اچانک پائی پائی کے محتاج بن جاتے ہیں، ذاتی گھر تک بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنا نقصان تھوڑا محسوس ہوتا ہے. اور صبر کا تیسرا نفسیاتی طریقہ یہ ہے کہ ہم وفا کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں. وفا کے تقاضے کہ اللہ رب العزت نے اپنی زندگی میں بے شمار خوشیاں عطا فرمائی ہیں، بے شمار خوشیاں عطا فرمائی ہیں. اگر کبھی تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پریشانی کو بھی ہنسی کے ساتھ مسکراتے ہوئے قبول کر لیں. اللہ کی بے شمار خوشیوں کے بعد ایک آدھ مرتبہ پریشانی کو ہم خوشی کے ساتھ قبول کر لیں، یہ ہے وفا کا تقاضا. محمود غزنوی کے دربار میں ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا. ایاز تھا تو غلام، لیکن بڑا دانا اور سمجھدار تھا، اور اس کی دانائی اور سمجھداری کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو وزیروں کے برابر کا درجہ دیا ہوا تھا. وزیر مشیر کئی مرتبہ اس کے خلاف منصوبے بنایا کرتے تھے تاکہ بادشاہ کی نظروں میں اس کا مرتبہ گر جائے، لیکن بادشاہ سمجھدار تھا، وہ اکثر امتحان لیا کرتا تھا اور وزیروں کے سامنے یہ ثابت کرتا تھا کہ میں نے ایاز کو جو درجہ دیا ہے وہ اس درجے کا حق رکھتا ہے، وہ اس کا اہل ہے، اس لیے میں نے یہ درجہ دیا ہے. ایک دن بادشاہ نے امتحان لینا چاہا، چنانچہ اپنے دربار میں بہت کڑوا پھل منگوا لیا. ایلوا ہے، جی ہاں، منگوا لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے. اب ایک وزیر کو بلایا کہ یہ کھا لو. وزیر نے جب پہلا ٹکڑا منہ میں ڈالا، وزیر نے جب ٹکڑا منہ میں ڈالا اتنا کڑوا تھا اس سے برداشت نہ ہوا، فوراً تھو کر کے پھینک دیا. بادشاہ سلامت بہت کڑوا ہے، نہیں کھایا جاتا. اگلے وزیر کو بلایا، اس کو اگلا ٹکڑا دے دیا، اس نے بھی منہ میں ڈالا اور پھر تھوک دیا کہ بہت کڑوا ہے، نہیں کھایا جاتا. اگلے کو بلایا تو اگلے کو بلایا. اس طریقے سے جب ایاز کی باری آئی، ایاز کو بلایا کہ یہ کھا لو. ایاز نے منہ میں ڈالا اور مزے لے کے کھانا شروع کر دیا. وزیروں نے کہا کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کڑوا کیا ہوتا ہے، میٹھا کیا ہوتا ہے، یہ کھایا جا رہا ہے. بادشاہ نے کہا کہ ایاز، کیا یہ ٹکڑا کڑوا نہیں تھا؟ بادشاہ سلامت بہت کڑوا ہے. آپ کو کھاتے ہوئے تکلیف نہیں ہو رہی؟ بادشاہ سلامت بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو کیوں کھا رہے ہیں، پھینکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے یہ ٹکڑا دے دیا، میں نے منہ میں ڈالا، مجھے بہت کڑوا محسوس ہوا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کی اسی ہاتھ سے مجھے زندگی میں کئی مرتبہ میٹھی چیزیں کھانے کو ملی ہیں، آج اگر کڑوی چیز ملی ہے تو اس کو تھوکنا وفا کے تقاضوں کے خلاف.
حق بنتا ہے. اللہ نے اتنی خوشیاں دی, اللہ نے 4 بیٹی دیے ہیں, ان میں سے خدا نخواستہ ایک بیٹے کا حادثہ ہوا, خدا نخواستہ ایک بیٹا چلا گیا, پھر بندہ یہ سوچا کرے کہ جس اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں, ایک چلا گیا تو یہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا تھا. تو پھر بندے کو چاہیے کہ وفا کے تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے برداشت کر لیا کرے.